بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں، لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنی محبت تمہیں عطا کر دے گا، اور بشر ہونے کے ناطے تم سے ہونے والی کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، بالخصوص جماعت کے عظیم رہنما برادر عزیز مولانا ڈاکٹر ریاض الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی، برادر عزیز قاری محمد ارشد صاحب، اس ادارے کے مدیر اور ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد، معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور بالخصوص عزیزانو مشرانو، تاثر خبرکم، دس معمولی لگ پختو تاثر خبرکم انشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر بندے کا یہ شوق ہے، وہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب مل جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ ہر سکھ سڑے دا خواہش کی کہ اللہ بندے راضی شوئی، اللہ رضا مطلوب دی پکے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ کی اطاعت ہی اس بندے کا مقصد ہے۔ بندہ رب نے ایسے نہیں بنا دیا، بلکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے بنایا ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرے، رب کا بندہ ہے۔ صرف روٹی کمانا، روٹی کھانا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اصل میں جو لمبی زندگی ہے، لمبا سفر ہے، اس میں جنت ہے، اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے، اس کے لیے جینا۔ یہ بچوں کے لیے جی رہے ہیں ہم، روٹی کے لیے جی رہے ہیں ہم، اور اس کی ہمیں فکر ہے۔ یہ نہیں پتہ یہ کہاں جا کے ختم ہو جائے۔ صبح و شام ایک کی دوڑ ہے، زندگی، روپیہ، پیسہ، کاروبار، یا اللہ پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، ایک ہی خواہش ہے۔ یہ نہیں پتہ کب یہ آواز ختم ہو جائے، سلسلہ کب آواز آ جائے، وہ چیخ کیوں مارتا۔ اس لیے ایک اور محکمہ بول پہ، میں ایک چپ ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں اس کائنات میں جتنے نبی آئے وہ صرف اس لیے آئے کہ بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے۔ چپ ہو گیا تھوڑے ڈبے جے۔ رب اور بندے کا تعلق بحال کیا جائے، اور جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سارے اللہ کے نمائندے ہیں۔ نمائندے پیجے نہیں، نمائندہ سی دی دا الیکشن ہے، خلق دا لڑ گیا ایم این اے دی، دا ایم پی اے دی، دا ناظم دی، دا چیئرمین دی، یا نمائندگان دی۔ ہر آدمی جیسے ہمارے نمائندے ہیں،
نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ اپنی اطاعت قبول کرتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی بات مانے گا گویا اس نے اللہ کی بات مانی۔ اور یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت سے شادی سنت داغا دی جس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حکم کڑے دا کار اوکا دا سنت دی، دا پخپل کار کڑے دا آغم سنت دی، آغا زبانی اولی دی دا کارو کا دام سنت دی۔ اور دا سنت اتنی ضروری ہے یہ، یعنی نبی کا فرمانا، کام کو پسند کرنا، کر کے بتانا، یہ سنت ہے۔ اور سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت جو ہے یہ مشکلات میں سے بچنے کا بہترین حل ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے نبی کی سنت سے محبت عطا کر دے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ سنت کا شغف اور محبت عطا کر دے۔ سنت وہ راستہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا، سنت وہ جہاز ہے جو پریشانیوں اور فتنوں سے نکلنے کا نام ہے۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنت کو گلے کا ہار بنا لو۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں حضرات، یہ کون ہے وہ کون ہے، ساری باتیں دماغ سے نکال کر ایک بات سمجھ لیں۔ اللہ کے نمائندے دنیا میں آئے اور جو نمائندہ ہمارے مقدر میں آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے جہان سے ہر لحاظ سے اونچا ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، حسن میں اعلیٰ ہے، صورت میں اعلیٰ ہے، سیرت میں اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ جب وہ ساری دنیا سے کائنات میں اعلیٰ ہے تو پھر حق بنتا ہے بندہ اس نبی کی بات کو مانے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی بات کو مانے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن دی، جس نے رسول کی مانی، اللہ کہتے ہیں اس نے میری مانی، اس نے میری مانی۔ دنیا میں کوئی نہیں باپ کی مانے اللہ کہے میں راضی، بڑے کی مانے اللہ کہے میں راضی نہیں، صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات دین ہے، جن کی بات شریعت ہے اور جن کی سنت پہ عمل کرنا رب کی رضا ہے۔ یہ ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے کچھ اپنی بدقسمتی سے برادری کی بات کو ماننا، بڑے بھائی کی بات کو ماننا، باپ کی بات کو ماننا، دا منگا مالی گردی، دا رشتہ دار دی، دا آغا دی، دا آغا دی، پرے دا ٹولتا، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن بات مانی جائے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کوئی عمل کرنے اللہ وہ کام پسند کرے گا جو اس کے نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جس کام پہ نبی کی مہر لگی ہوگی وہ کام اللہ پسند کرے گا، جس پہ نبی کی مہر لگی ہوگی۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھ محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صحابی آئے، اس نے آ کے نماز پڑھی، میں بڑی ان سے معذرت کے ساتھ، ہمارے یہ KPK میں یہ ہمارے دوست نماز میں ان کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، بڑے تجربہ کار ہیں۔ ایک تو وضو بڑا پکا رکھتے ہیں، صبح کیا تو عشاء تک لے جاتے ہیں، اور دوسرا نماز میں بڑی سپیڈ ہے۔ مجھے یاد ہے بڑی پرانی بات، ہم لنڈی کوتل گئے، واپسی پہ بس والا وہ رکا ادھر، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ماشام منز دی وقت شوئی دی، ہم سب اترے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اتنے میں
انہوں نے جلدی جلدی کی، رکعتیں نکالی. ابھی میں دوسری رکعت میں تھا، وہ 7 رکعتیں پڑھ کے جا کے بس میں چلے گئے. اب کنڈکٹر مولوی صاحب زرکھ ہوا کھانا تراوی نیت کرے دا مغرب کی نماز ہے کہ تو تراوی نیت لئی ہے، بس کر ہوں بس کر، اتنی لمبی کر دی. اب میری دوسری رکعت میں بڑا تیز پڑھ رہا ہوں، دیر کوشش کم کہ زر کما مگر سکو اللہ سارے خبروں نہ دی اللہ باندھی دا دعا کو سکو زر خواش شیخہ زر خوا تراوی نیت کرے دا اللہ پاکا دسش ہے. جلدی جلدی میں نے نماز مکمل کی، سانس میرا پھولا ہوا، بس تیار ہے، وہ ہاتھ مار رہا ہے زر کوا. میں دوڑ کے چڑھ کے کہنے لگا تراویاں پڑھنے لگے پیسے. میں اپنی بولی میں ادھر کہہ رہا ہوں تراوی نیت کر دا مجھے درے رکھتوں نہ مڑا وہ دو سی لمبا کھڑی دا سنگ دکھا تراوی دے پکے اتنی لمبی کر لی جیسے تراوی نیت کی ہوتی ہے. حضرات یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ اپنے بھائی کو یہاں کام پہ بھیجتے ہیں کہ یہ ٹرک یہ ٹرالی آپ نے خالی کرنی ہے، گنے پہ آ جاتے ہیں، گنے کی ٹرالی آپ نے خالی کرنی ہے، یہ ٹرالی آپ کے ذمے ہے، یہ ٹرالی داغا ستا ذمہ داری دی تاثرہ درے مالی کر دی اور تاثرہ درے دی زرکوا. اب دونوں شروع ہو گئے، اس کی بات مان لی، بات آرام سے سمجھائی کہ یہ ٹرالی آپ کے ذمے ہے، آپ نے اس کے گنے اتارنے ہیں. اگر وہ بولے ٹرالی سب پتہ لگی تھی سیو ہی لی دیا گا، کس کو پتہ چلے گا وہ کیا کہہ گیا. آرام سے سمجھاتا ہے یہ ٹرالی آپ کے ذمے ہے، یہ آپ نے خالی کرنی ہے. اب ذہن میں رکھیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ رب کے حضور حاضری دیتا ہے، رب سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں کسی تھانے دار کے پاس چلے جاؤ، بڑوں کو چھوڑو وزیروں کو، صرف تھانے دار ایس ایچ او کے پاس تو بندہ بڑے آرام سے بات کرتا ہے، جناب ایسے ہے، اٹھتے ہوئے کہتا ہے جی ایکسکیوز می، معافی چاہتا ہوں، کو اونچی نیچی بات ہوگی، ایسے کرتے ہیں نا، کوئی ذرا ہوگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. یہ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. تو جب بندہ رب کے حضور رب سے بات کر رہا، یناجی ربہ، حضور نے فرمایا نماز میں بندہ رب سے اپنی باتیں کرتا ہے. تو جب رب سے بات کرے گا تو پھر محبت سے کرے گا نا، پھر پیار سے کرے گا. اس کو نماز کی سمجھ تو آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو پتا تو ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب اسے پتا ہوگا میں رب سے کچھ مانگ رہا ہوں، جب اسے پتا ہوگا کہ سجدہ نماز میں وہ حصہ ہے جس پہ اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اور نماز کمال کی شے ہے. میں اسی پہ تھوڑی بات کر کے اب چھٹی لے لوں گا، آج کا اتنا ہی سبق ہے. وہ کیا نماز دیکھیں پہلے کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، استنجا، طہارت، ٹھیک ہے. اس کے بعد وضو کیوں کیا ہے، اللہ تو ویسے بھی سن لیتا ہے، وضو کیوں کروایا، سوال میرا اتنا ہے. کیا ضرورت تھی وضو کروانے کی؟ وضو اس لیے کیا ایمان اور عقیدہ کہ میں اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. اللہ پاک منگتا دا وقت ورکڑی دا اویلی دی آواز متا کئی رازا منگ سر خبر نو کا، اس کا یقین ہے میں رب سے باتیں کرنے لگا ہوں. جب اس کا یقین ہے تو اس کے لیے یہ منہ سر بنا رہا ہے، ہاتھ منہ دھو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پانی لے کے منہ میں کلی کرتا ہے، ایسے گھما کے پانی پھینکتا ہے کہ میرا منہ گندا نہ رہ جائے، میں نے رب سے باتیں کرنی ہیں، اس لیے منہ صاف کر رہا ہے. پھر وہ ناک میں پانی چڑھا کے صاف کرتا ہے کہ رب کی رحمتوں کی خوشبوؤں کو سونگھنا ہے، خالی نہ رہ جاؤں. پھر منہ دھوتا ہے کہ مجھے نیند نہ آ جائے، جیسے جلسے میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں کہ مجھے نیند نہ آ جائے، جاگتا جاگتا رب سے کچھ مانگ لوں. پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر کرتا ہے مسا کا مسنون اولین طریقہ، دونوں طریقے ہیں، سب سے افضل اور مسنون طریقہ ہے ایسے پانی لیا اور ایسے کر کے پیچھے تک یہ گدی جہاں تک، ادھر سے پھر واپس آ گیا، یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالی، جیسے یہ رستے بنے ہوئے ایسے ایسے
دا صحیح بنے دا تیار دیکھنا داغا سے، اور اوپر دا بلڈوزر دی پکے داغا، اوپر سے یہ ایسے پھیر دیا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مسا، دا صرف مسا نہ دی، دا اللہ سرائیو معاہدہ دی پکی کہ اللہ پاکا تا منگتا توفیق ورکڑی دی ستا دربار کی راز ہما، اے اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں، تو نے مجھے توفیق دی ہے، اگر تیری رضا میرا سر سامنے سے لینے میں ہو تو سر میرا حاضر، اللہ اگر تو پیچھے سے میری گردن چاہتا ہو تو میری گردن حاضر، کانوں میں انگلی ڈال کہتا یا اللہ ان کانوں سے سنا، دماغ میں بٹھایا، یقین کیا، پاؤں دھوئے پاک گھر میں آنے کے لیے، اور آ گیا مسجد میں، کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ دایاں، ادھر رہی پاپ، ٹھیک، کون سا؟ دایاں پاؤں۔ دعا بھی پڑھنی ہے، دعا کون سی ہے؟ مسجد میں آتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وہ کا نا آسان دی پکے ہر شکر سے، اللہم افتح لی سی ہوئی بلا، دا ترجمہ پیچھے نہیں، بندہ ہوئی اللہ پاکا تمونگا توفیق ورکڑی دی، دا رحمت دروازے ٹولنا مولا مونگ دا پارا کھول دے، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے سارے کھول دے، کھول دے، خالی نہ جاؤں۔ اب آ گیا نماز کے لیے، تو نماز جب نیت کرنی ہے، اس کے بھی ہم نے طریقے تو الگ الگ بنا لیے ہیں، یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر یہ ہاتھ ہو، اور ہاتھ بیت اللہ کی طرف، ہاتھ یہ ایسے بیت اللہ کی طرف، یہاں کان کے برابر یا کندھے کے برابر، اور منہ سے کیا کہنا ہے؟ یہ نیت والی خبر بھی سن لیں، نیت دام دیر ضروری دی، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، یہاں بھی نیت ضروری ہے کہ نماز کون سی پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، فرض پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، نیت، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں، یہ سمجھے ذرا۔ جب آپ گھر سے نکلے، وہاں آپ نے نیت کی کہ ہم یہ مسجد میں قاری صاحب کے پاس جا کے نماز پڑھیں گے، تو وہاں آپ یہ تو نیت نہیں کرتے جائیں گے مسجد میں قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے نماز، یہ تو نہیں کہتے، دل میں تو کہا ہے، زور کی نماز کی نیت تو کی ہے نا۔ یہ جو نیت کے الفاظ ہیں ہمارے بنائے ہوئے، جیسے ہمارے کہتے ہیں 2 رکعت نماز سنت، اور یہ بھی کہتے ہیں 2 رکعت نماز سنت دی وقت فلاں دی فلاں دی فلاں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب اردو پشتو پنجابی میں کہیے ہوئے لفظ، جس نبی نے نماز بسم اللہ سے لے کے پیشاب کے وقت کی دعا، غسل خانے سے باہر آنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، پوری نماز سکھائی، وہ نیت کے 2 کلمے نہیں عربی میں سکھا سکتا تھا؟ پیجن دس دیر انصاف سرا، جس نبی نے ایک ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے تو غفرانک، مسجد میں ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری نماز، اگر یہ نیت نماز کا حصہ ہو الفاظ کے ساتھ تو یہ بھی عربی میں ہوتے، نماز عربی میں، نیت پشتو میں، نماز عربی میں، نیت پنجابی میں، نماز عربی میں، نیت بلوچی میں، یہ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، اس لیے نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، لیکن نیت ہے لازم، نیت ہے ضروری کہ 2 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ اب یہ کیا کیا ہے، جو آدمی نماز نیت کرے گا کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی کریں گے نا، وہ ایسے کرتے ہیں سب، یہ کیا ہے؟ دیتا سی ہوئی رفع یدین، ہاں دیتا ہوئی رفع یدین، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اچتے، یدین دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، یہ ہے ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین، یہ بڑا کمال کا حصہ ہے نماز میں، عاجزی انتہا کی ہے یہ رفع یدین، کبھی اس پہ ہم نے غور نہیں کیا، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرات، یہ فوج والے ہوتے ہیں، جنگ والے ماحول میں بارڈر کے پاس وہ گن لے کے رات کو پھر رہا ہوتا ہے ایک بندہ، خاص لفظ اس کو پکائے ہوتے ہیں، نیا بندہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے رک جاؤ،
ہینڈز اپ، رفع یدین کر لو. ہینڈز انگریزی کا لفظ ہے، اپ اوپر، ترجمہ رفع یدین. ہینڈز اپ، رفع یدین. کہندا اے رفع یدین کر لو بچ جاؤ گے. وہ کہے میں تو خٹک خان ہوں، میں تو راجپوت ہوں، میں تو فلاں ہوں. وہ کہتا اچھا ٹھس بس اتنا ہی کام ہوگا نا. وہ یہ اکڑ گیا. تو یہ اگر وہ کہے جی میں رفع ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا معنی اپنی کمزوری کو مان لینا. یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے، یا اللہ میرے ہاتھ، یہ ہینڈز اپ ہو گیا. فوجی نے بندوق سیدھی کیا، یہ کہتا ہے ہینڈز اپ، رفع یدین. اور اب وہ قیدی ہو گیا. جب ہاتھ کھڑے کرے گا پکڑ لیں گے نا اس کو، قیدی کر لیں گے. اس کو کیا کریں گے؟ پھر ہتھ کڑی لگائیں گے. یہ ایسا قیدی ہے، خود منہ سر بنا کے آیا ہے، خود آ کے ہینڈز اپ ہو گیا اور خود ہی اس نے ہتھ کڑی لگا لی. یہ ہتھ کڑی لگ گئی. اور اس کے بعد کمال الفاظ کہتا ہے. جب بندہ قیدی ہوتا ہے پھر وہ وکیل کرتا ہے کہ جج کے پاس جانا ہے. جھوٹ موٹ بولے گا میں تو ادھر کام آیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں بارڈر پار آ گیا، یہی کہے گا نا. اب یہ وکیل آئے گا تو وکیل ماشاءاللہ کو بیٹھا تو ناراض نہ ہو، یہ تو سارا نہ کم پار کر دیں یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. وکیل کرے گا حضرات، یہ جج کے پاس لے جائے گا اور وہاں جا کے اس کی سفارش کرے گا. یہاں دیکھیں ہینڈز اپ میں ہوا، پھر میں نے لگا لی ہتھ کڑی، ٹھیک ہے. اور اب میں وکیل کی بجائے اپیل کر رہا ہوں. وکیل کی بجائے اپیل. اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہ، ٹھیک ہے. یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو مشرق سے مغرب جیسے دور ہے اتنا دور کر دے، میں پاپی ہوں. مان گیا. یہ وکیل نہیں لے کے آیا، کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ ہیں، میں گناہ گار ہوں. پھر یہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے. فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اور اس کے بعد دوبارہ یہ رفع یدین کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا صحابی، بات جہاں سے آگے نکل گئی تھی، اس نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی. آپ نے فرمایا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. او اللہ کا واپس راجا منزو کا تا منز نہ دی کڑی دا، واپس آؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. حالانکہ اس نے پڑھی ہے، آگا منز کڑی دا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لو تا منز نہ دی کڑی دا راجا بیا منزو کا. آگا صحابی دی منی گی، بیا اللہ اکبر، بیا منز شروع کرے. اس نے دوبارہ اسی طرح نماز شروع کر دی، اسی سپیڈ میں جو ہمارے بھائیوں کی سپیڈ ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں. اسی سپیڈ میں اس نے پھر پڑھ دی. پھر کہا السلام علیکم، اب فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. والا کا راجا منزو کا تا منز نہ دا کڑی دا. یہ پریشان شوئی دی، دس سے خبر زو منز کڑی دا، یو بار دو بار درے بار دا ویچ منز نہ دا کڑی دا. 3 بار میں نے نماز پڑھ لی. یہ کہتا میں نے نماز پڑھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے. سمجھ رہے بات میری؟ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. میاں نماز 10 سے ہوکا سنگے زن منز کم دا گورا. بیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے آگا تا تعلیم برکڑی دی، 10 سے قیام دی، داغا رکوع دی، داغا سجدہ دی. پوچھ ہوئی حضرات؟ بس اتنی بات کہنا چاہتا تھا. نماز رب سے ملاقات ہے، نماز رب سے. آگ بات سمجھ؟ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلا گیا. اب یہ نیچے ہو کے کہتا ہے سبحان ربی یل عظیم. تو پاک بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو میں نے سر نیچے کر دیا ہے. تو پاک ہے، تو بڑا ہے، میں نیچے ہوں. تو بڑا ہے، میں نیچے ہوں. پھر اوپر ہوا سمع اللہ لمن حمدہ. جس کو میں نے بات سنانی تھی اس اللہ نے میری سن لی ہے. ربنا لک الحمد، تعریف کی. اب سجدے میں گیا. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ایسے ہے جیسے بندے نے رب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر سر رکھ دیا کہ اللہ اب تو جانے دے. سبحان ربی الاعلی، تو سب سے بڑا ہے مولا، میں سب سے کمزور ہوں، لیٹ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے. پھر بیٹھا، تحیات پڑھا، درود شریف پڑھا. ذہن میں رکھیں
درود شریف ڈیر ضروری دی. جس نماز میں جس دعا میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا نہ نماز ہوتی ہے نہ دعا ہوتی ہے. درود شریف اتنا ضروری ہے. اب کیا کیا اس نے؟ سلام پھیرنے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یار اکٹھا دل تک راگ لیا ماں کار اکٹھا کڑی دا دل تک جماعت کی ٹولہ اکٹھا راگ ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ چیرتنا راگ لی دی تھا فیصلہ آباد نہ راگ لی دی. یہاں سے آ کے پھر اسلام کہہ رہے ہو کہاں سے آئے ہو؟ ادھر سے تو آئے ہو. وہ کہتا ہے نہیں 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 میں ادھر نہیں تھا میں ادھر نہیں تھا. دلیل میری جیب میں یہ ٹیلی فون ہے یہ بول رہا ہے مجھ سے بند نہیں ہو رہا. قاری صاحب آئے کہتے ہیں حجازی صاحب فون مجھے دے دو یہ بول رہا ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نکال کے پھینک دوں گا. سن تو رہا ہوں قاری صاحب مانگ رہے ہیں مگر میں سننے کے باوجود ان کی بات مان نہیں رہا اس لیے کہ میں یہاں نہیں میں رب کے حضور حاضری پہ ہوں. اب سمجھے بات میری؟ میں رب کے ہاں حاضری پہ ہوں. دلیل اس کی یہ ہے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتا یار ادھر اکٹھے آئے السلام علیکم. کہتا بھائی میں ملاقات پہ گیا تھا واپس آیا ہوں. ملاقات پہ گیا تھا واپس راگ لو ماں دے تو پارا تھا السلام ملی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. چا سرا جو خبر کری دی ملاقات شروع دی اگر ٹول خلقنا گٹن اللہ اکبر. پوری دنیا سے وہ بڑا ہے جس کے سامنے میں نے بات کی ہے. ایک دفعہ کہے گا اللہ ہو اللہ سب سے بڑا. پھر کیا کہے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پلیز ایکسکیوز می یا اللہ. یا اللہ جو مجلس میں میرے سے کمی کوتاہی رہ گئی مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ پلیز ایکسکیوز می یا اللہ. بس آج کا سبق یہی ہے. باقی آئندہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ہاں دا مونگا سوک میں مہمان راگری دی نا 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 تازہ بندے غم فکر کیوں بھی تو ٹول تیار دی کا نا دا مولائی صاحب علامہ صاحب لاہور نہ راگلی دی دا دیر غٹے عالم دی پکے دیر غٹا مولا دی ماشاءاللہ. تو آپ غور سے سنیں گے توجہ سے سنیں گے. آپ احباب بھی محبت سے جس طرح پھر میں جگا دیتے میں گھیلا دے کمدہ ہے انشاءاللہ. اب میں بہننا جو نا اب نہیں دوڑتا زم ڈالتا کیوں میں کرما کا گورم سوک مکمل غور کہی ہے دس سے گئی وش ہوئی